ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه المستعان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر إنك لا تسمع الموتى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ کچھ عرض و معروض سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑے اور میرے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد منبع العلم والحکمت والحکم وعلی الکرام وفی الکریم صلاۃ و سلام علی الحبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین و سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو قتل وَلَا تَقْتُلُوا مت کرو جو قتل کیے جائے اللہ کی راہ میں، وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کرو، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے بھائی، زندہ، انہیں اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے، انہیں اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم 10 دن کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ابتدا سے انتہا تک باتیں بتائی جائے گی، اس میں فضائل اہل بیت بھی آ جائے گا، آخر شہید کہتے ہیں کس کو اس کے بارے میں آ جائے گا، اور ذکر شہداء کربلا بھی ہوگا اور ذکر امام حسین بھی ہوگا، اور اس کے بعد ذکر رسالت بھی ہوگی۔ یہ سب محفلیں منعقد جو کی جا رہی ہے، اس میں یہ سب باتیں بتائی جائے گی۔ آج ہم شہید پر گفتگو کریں گے، آخر شہید کہتے ہیں کسی کو ہیں، اور کن حضرات شہید کے زمرے میں آتے ہیں، اور جو شخص شہید ہوتا ہے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، اس پر آج شہید پر گفتگو ہوگی۔ 2 آیتیں کریمہ میں نے تلاوت کیا، ایک آیت کا ترجمہ بتایا میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں میں مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے۔ ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی بے شک ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، مطلب کچھ کفار عرب جو تھے، مثال کے طور پر ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، عتبہ شیبہ ہوا، یہ حضرات سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو کتنے اصلاح کی کوشش کریں، ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں، ہدایت کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مر چکے ہیں، سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں،
یہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے. عجب اتفاق. ایک طرف زندگی ہے، قرآن اسے موت کہہ رہا ہے. ایک طرف موت ہے، قرآن اسے زندگی دے رہا ہے. وجہ کیا بنا؟ عتبہ شیبہ چل پھر رہا ہے، قرآن اسے موت والا کہہ رہا ہے. ابو لہب کھا پی رہا ہے، قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے. ابو جہل چل رہا ہے، مشورے کر رہا ہے، لوگوں سے مل جل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف آتے ہیں، امام حسین کربلا کا میدان ہے، سر تن سے جدا ہو گیا ہے، 72 نفوس قدسیہ شہید ہو چکے ہیں، ساروں کے سارے قتل ہو گئے ہیں. بظاہر تو ہمیں موت نظر آ رہی ہے، مگر قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ سنو، مردہ مت کرو، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. انہیں رزق دیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں. ماجرا کیا ہے؟ ایک شخص ہے، زندگی اسے مل رہی ہے جسے موت مل چکی ہے، موت اسے مل رہی ہے جسے زندگی مل رہی ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ عتبہ شیبہ زندگی گزار رہا ہے، ابو لہب زندگی گزار رہا ہے، جتنے بھی کفار عرب ہے زندگی گزار رہے ہیں. ابو جہل کو دیکھو، زندگی گزار رہا ہے، زندگی کے سارے مزے لے رہا ہے، زندگی کے سارے خوشگوار لمحات کو جی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. قرآن اسے موت والا کہہ رہا ہے، قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے، قرآن اسے مرا ہوا انسان کہہ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کربلا کا میدان بھی ہے، جنگیں بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے. وجہ کیا بنا؟ وجہ یہی بنا، زندگی یہ نہیں ہے کہ زندگی جیا جائے، زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلنے کا نام نہیں ہے، زندگی بات کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی عشق رسول میں ڈھل جانے کا نام ہے، زندگی اسلام کو دے دینے کا نام ہے، زندگی اسلام کے طور طریقے پر چلنے کا نام ہے، زندگی اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، زندگی عشق رسول کا نام ہے، زندگی خوف خدا کا نام ہے، زندگی اللہ سے ڈر کا نام ہے. یہ ہے زندگی. نبی کی غلامی میں موت کا نام ہے زندگی، محبت رسول میں موت کا نام ہے زندگی. کیا ہے 60 سال کی زندگی؟ سوچا ہے آپ نے؟ دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہے زندگی. اگر آپ اس میں اپنے آپ کو اچھا پیش کریں گے، اپنے آپ کو زندگی والا بنا کر پیش کریں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، احکام خداوندی کو بجا لائے ہوں گے، نمازیں پڑھے ہوں گے، زکات، حج، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کیے ہوں گے، نیک اعمال کا تحفہ جب پیش کریں گے، جب آپ کو وہاں زندگی ملے گی، اس زندگی کا مزہ اٹھائیے. اور اس زندگی کا مزہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہے زندگی. تو قرآنی اعتبار سے زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب جانا، اسلام کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے. ایسا نہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. بہت سارے ہزار ہیں داعش IS جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا اصل مطلب نہیں سمجھ پائے، صرف جہاد کے نام پر تم مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کا سودا کر رہے ہو. جہاد یہ نہیں ہے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے آپ سے پہلے جہاد کرو. جب پہلے اپنے آپ سے جہاد کرو گے، اپنے نفس کو مارو گے، نفسانی خواہشات کو جب مارو گے، اور جب نفس پاک و صفاق ہوگا، جب آپ کا نفس صاف ستھرا ہوگا، تب اصل معنی میں آپ نے جہاد کیا. یہ اسلام کے لٹیرے ہیں، اسلام کے بدنام کرنے میں سب سے بڑا رول ان کا ہے. یہ جو حضرات اسلام کے نام پر جہاد کے خطبے لگائے جاتے ہیں، داعش لے لو، لشکر طیبہ لے لو، کوئی بھی جماعت لے لو، کہیں
جہاد جہاد کے جو نعرے لگواتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر جو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر، یہ صرف اور صرف اسلام کی بدنامی اور اسلام سے متنفر اور یہ یہودی چال ہے، یہ عیسائیوں کی چال ہے کہ جب اس طرح کی کرورتا، اس طرح کے وحشیانے رویے لوگوں کے سامنے جب ہم شیئر کریں گے تو اسلام سے خود بخود لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اتنا خطرناک دوسرا نہیں جس میں اس طرح کے گلے اڑا دیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر نہ بولنے پر گلے اڑا دیے جا رہے ہیں، یہ یہودیوں کی چال ہے، اس کو سمجھیے۔ اور اصل اسلام جس کا معنی شانتی، جس کا معنی پیس ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوئی۔ وہ لوگوں کے سامنے پیش کیجیے، اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے اور اسلام کی جو روحانیت ہے اور جو اسلام کی جو ایک بہت بڑی ڈیفینیشن نہیں ہے، مگر وہ ڈیفینیشن بہت بڑی چیزوں کو گھیرے ہوا ہے، وہ لوگوں کو پیش کیجیے۔ لوگ تو بہت اتنے ظلم و تشدد کے باوجود اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے بات کہ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام تھا، گوگل کر لیجیے آپ، دنیا کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے، 2 ارب سے بھی زیادہ مسلم پاپولیشن ہے پورے دنیا میں۔ کیوں؟ یہ ایک بال کی طرح ہے، بال کی طرح، بال جانتے ہیں نا کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، بال کی طرح ہے۔ اسلام کی مثال بال کی طرح دی جاتی ہے، یہ ایک بال کی طرح ہے، آپ جتنا ہی نیچے دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی اوپر ہوگا۔ بال کو دیکھیں ربڑ کا جو بال ہوتا ہے وہ کتنے زور سے مارے گا اوپر جائے گا، مگر اسلام کی خاصیت ہے کہ آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، پورے ملک کی طاقت کو ملا کر دبانے کی کوشش کریں گے، سارے جتنے بھی گنڈے ہیں سب کو لا کر اسلام کو برباد بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا ہی اوپر اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور لوگوں کو امن و شانتی کا درس دیتا ہوا نظر آئے گا۔ شہید کہتے ہیں اسے، آخر شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے تو ہم جانیں گے کہ شہید کی اقسام کیا ہے، واٹ از کائنڈ آف شہید۔ شہید کی قسمیں کتنی؟ بنیادی طور پر شہید کی 3 قسمیں میرے ساتھ بولیں گے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا کر چلیں گے تو اور بھی اچھا ہوگا، چونکہ یہ بیان کرنا اور بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانا اگر اس طرح کا ماحول ہو تو اور بھی مزہ آتا ہے۔ کچھ ہم آپ کو بتائیں اس کو آپ نوٹ کریں، اپنے ذہن میں رکھیں، سیکھیں تاکہ آپ کو آگے بھی یہ کام آ سکے۔ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، کیا ہوتا ہے بولے میرے ساتھ؟ شہید حقیقی۔ دوسرا ہوتا ہے شہید فقہی، بولو کیا؟ شہید فقہی۔ اور تیسرا ہوتا ہے شہید حکمی، کیا ہوتا ہے؟ شہید حکمی۔ تینوں کا ڈیفینیشن اگر آپ جان جائیں گے تو خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کیٹیگری میں مرا اور وہ کیسا شہید ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا کیا تھا؟ شہید حقیقی۔ اس کا ڈیفینیشن ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید حقیقی۔ اصل معنی میں شہید حقیقی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اس کو آپ میدان کربلا کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں قتل ہوئے؟ میدان جنگ میں شہید ہوئے نا، وہ اس کے لیے احکام اسلام کی سربلندی کے لیے، احکام اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی آنکھ کو دینا پسند نہیں کیا، اپنی گردن دے دی، اللہ کی راہ میں قتل ہوئے۔ تو حقیقی شہید یہ کہلائیں گے۔ میدان بدر لے لیجیے، 313,000 کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ وہاں شہید ہوئے، حقیقی شہید یہ 1000 کہلائیں گے۔ میدان احد لے لیجیے،
حقیقی شہید یہ لوگ کہلائیں گے جو بھی مسلمان جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے. سمجھ میں بات جتنے بھی حنین کی جنگیں لے اس میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے حقیقی شہید کہلائیں گے. پھر صحابہ کرام کا دور آیا, حضرت عمر فاروق کا دور آیا, حضرت عثمان غنی کا دور آیا, جنگیں ہوئی, مسلمان شہید ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی خاطر میدان جنگ میں جا کر شہید ہوئے حقیقی شہید کہلائیں گے. تو شہید حقیقی کی جو ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے, وہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید حقیقی ہے. پہلا. دوسرا ہے شہید فقہی. کیا ہے شہید فقہی؟ فقہ جس کو بولتے ہیں اسی سے فقہی, شہید فقہی. اب شہید فقہی کیا ڈیفینیشن ہے؟ شہید فقہی کی ڈیفینیشن ہے عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو, وہ تلوار و بندوق وغیرہ آلائے جارحہ سے ظلمن قتل کیا جائے. اس کو ایک زبان میں ہم بول سکتے ہیں لنچنگ. سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں, آپ نے اتنی بڑی عبارت میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولی. لنچنگ جانتے ہیں آپ؟ لنچنگ آج کل بہت ٹرینڈ پہ چلا ہوا ہے. گاؤں کے نام پر مسلمانوں کو جو مارا جا رہا ہے, گایوں کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, جان رہے ہیں اس کے بارے میں؟ کبھی اس کو مار دیا جا رہا ہے, بھیڑ اکٹھا ہو کر کسی کو مار. ایک شخص ہے, مسلمان ہے, عاقل ہے, عقل والا ہے, بالغ ہے, پاک بھی ہے, جا رہا ہے, کسی نے چاقو مار دیا, کسی نے بندوق فائر کر دیا, کسی نے تلوار سے گلا اڑا دیا. یہ شخص جو ہے جو ظلمن قتل کیا جائے, اس پر ظلم کے طور پر قتل کیا جائے, تم مسلمان ہم کو ماریں گے, اس طرح کا جو ذہن ابھی فی الحال بنا ہوا, سمجھ رہے ہیں؟ ظلمن قتل کیا جائے تو ایسا شخص شہید فقہی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ شہید فقہی. پہلا کیا تھا؟ جو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں شہید ہو وہ شہید حقیقی ہے. اور جو ظلمن قتل کیا جا رہا تھا, پیچھے سے کوئی آیا ظلمن مار دیا, مر گیا, یہ شہید فقہی کہلاتا ہے. تو دو باتیں آپ کو معلوم ہو گئی. تیسری بات شہید حکمی. کیا ہے شہید حکمی؟ کسی بیماری کی وجہ سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے, اس میں کچھ الٹ بیماری بھی ہے, یہ سب بیماری مثال پر بخار ہوا, پیٹ میں درد ہوا, وبا جو آئی ہوئی ہے, یہ سب بیماری میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ شہید حکمی کے زمرے میں آتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ کسی بیماری کی وجہ سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ شہید حکمی کے زمرے میں آتا ہے. پہلا کیا سمجھے ہم؟ شہید کی تین قسمیں. پہلی قسم شہید حقیقی جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. دوسرا شہید فقہی جو ظلمن قتل کیا جائے. اور تیسرا کیا ہے؟ شہید حکمی جو بیماریوں کی وجہ سے جس کی موت ہو جائے وہ شہید حکمی کہلاتا ہے. تو ہم نے شہید کے بارے میں جان لیا. آپ شہید پہلے تو صرف ایک ہی جانتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئی شہید, جیسے امام حسین نے. یہ سب حضرات جانتے ہیں. یہ دو باتیں ہم لوگ نہیں جانتے, تو آج ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے. اب جانتے ہیں شہید کے فضائل آخر ہے کیا, شہید کی کیا نعمتیں اسے میسر آئی, شہید کی نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں. آج چل رہے ہیں ایک صحابی رسول کا قصہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. خصیل الملائکہ جسے کہا جاتا ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصیل الملائکہ کہا جاتا ہے.
غسیل الملائکہ کا مطلب ہوتا ہے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. سبحان اللہ، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. ماجرا کیا؟ آخر اس کے پیچھے فلیش بیک کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے انہیں فرشتوں نے غسل دیا؟ نہیں شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک 2 دن شادی ہوئی، شادی ہو گئی. چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جاتے ہیں تو ایک دن پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیتے تھے کہ کل وہاں جانا ہے، آپ لوگ تیار رہیں. اور لوگوں کو بھی بھیج دیتے تھے ڈھول نغارے لے کر بجا کے جاؤ کہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں جنگ جانا. نہیں شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی وہ پاکی کی حالت میں بھی نہیں تھے، اس کی پاکی کی حالت میں بھی نہیں تھے، ناپاک تھے. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کی آواز سنتے فوراً اسی سچویشن میں ناپاکی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھتے جنگ کے سارے سامان کو اپنے جسموں میں باندھ لیتے اور جنگ کے لیے چلے جاتے. جنگ میں جا کر خوب اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں کا مقابلہ کرتے، لاشوں کی ڈھیر لگا دیتے. بہت بڑے بہادر شخص تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا ان کا. کچھ لوگ ایسے تھے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی شہ سوار اور طاقتور اور گھوڑ سوار میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں مقابلہ کر رہے تھے. دشمنوں کو چھکے چھوڑا دیا، رضائے الہی سے شہید ہو جاتے ہیں، رضائے الہی سے شہید ہو جاتے ہیں. چونکہ ناپاک تھے، نئی شادی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بتاؤ میرے حکم کے فرما بردار کتنے کہ ابھی زندگی کے حسین لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں، زندگی کے خوشگوار لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں، محبت کے لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں. چند روز ہوئے ہیں شادی، وفائیں وعدے یہ 2 دن میں ابھی نہیں نبھے. حکم خدا بندی کے سامنے ساری چیزوں کو تیار کیا، حکم خدا بندی کے سامنے ساری چیزوں کو لات مار دیا. ذہن میں تھا یہ بات، یہ سب چیزیں یہ فنا ہونے والی چیزیں، یہ سب چیزیں مٹ جائے، یہ سب چیزیں برباد ہو جائے. بقا والی چیز ہے اللہ کے حکم کو ماننا. یہ سب چیزیں ہمیں بقا والی زندگی عطا کریں، یہ سب چیزیں ہمیں زندگی کو زندگی بنا دیں، یہ سب چیزیں ہمیں آخرت میں کام آئیں. مائنڈ میں یہ بات تھا، حکم خدا بندی کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور وہ میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ جو پاؤں کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ جو پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ تلوے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل رہے تھے میدان جنگ میں، ایسے چل رہے تھے تلوے کے اوپر. صحابہ کرام پریشان تھے، کبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چلتے ہوئے نہیں دیکھتے. آخر ماجرا کیا؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس طرح اس جنگ کے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کے لیے اتنے فرشتے آئے تھے ان کو غسل دینے کے لیے کہ میدان جنگ میں جگہ ہی نہیں پائی.
یہ فضیلتیں ہوتی ہیں شہیدوں کی. نیتیں دیکھو آپ، دنیاوی محبت کو چھوڑ کر جب اخروی محبت کی طرف لوگ بڑھتا ہے تو استقبال کرنے والے فرشتوں کے بارے میں آپ جان بھی نہیں سکتے کہ آپ کے کتنا خطرناک ویلکم ہوگا جنت میں. استقبال کے لیے کیسے کیسے فرشتے آپ کے سامنے آئیں گے اور کیا کیا نعمتوں آسائش سوائش آپ کو ملیں گے. شہید کی فضیلت پر ایک حدیث ہے، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں، جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے. یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا. یہ شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں ہوگا. سبحان اللہ. خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا اور خدا تعالیٰ کا عرش ملنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. انبیاء کرام سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ. انبیاء کرام صرف نبوت کے درجے میں ان سے زیادہ ہوں گے، باقی ہر اعتبار سے برابر برابر ہوں گے. سبحان اللہ. صرف نبوت کا جو درجہ ہے اس میں انبیاء کرام کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوگا. باقی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان میں شہید اور انبیاء کرام یہ برابر برابر ہیں. سبحان اللہ.